آج سورہ فاتحہ کا ایک ایسا وظیفہ دیتا ہوں کہ آپ کی دنیا میں کوئی ایسا مشکل نہیں، ایسی بیماری نہیں، ایسی پریشانی نہیں جو اس وظیفے سے ختم نہ ہو۔ چیلنج کے ساتھ انشاءاللہ العزیز آپ کو سورہ فاتحہ کا آج ایسا طریقہ اور ایسا وظیفہ دینے والا ہوں، بتانے والا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو پھر زندگی میں کسی بھی مقصد کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے آپ کو کسی بھی دوسرے وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بس سورہ فاتحہ کا وظیفہ پڑھیں گے اور ہر مشکل حل ہوگا، ہر حاجت پوری ہوگی۔ خواہ آپ کی ایسی کوئی بیماری ہو، خواہ آپ مالی پریشانی کے لیے پڑھیں گے، خواہ قرض کے لیے پڑھیں گے، خواہ دشمنوں کے خلاف پڑھیں گے، خواہ کسی بیمار کے بیماری ختم ہونے کے لیے، اس کی صحت کے لیے پڑھیں گے۔ ایسی کوئی بیماری ہو جو لا علاج ہو، ڈاکٹروں نے اس کو جواب دے دیا ہو کہ اس بیماری کا کوئی علاج نہیں، انشاءاللہ سورہ فاتحہ سے بالکل تندرست ہو جائے گا۔ بالکل یقینی طور پر 100% ایگریمنٹ کے ساتھ، اگر خدا نخواستہ کسی کو کینسر ہی کیوں نہ ہو، انشاءاللہ 40 دن میں وہ ہر بیماری انشاءاللہ ختم ہوگی اور مکمل صحت یابی نصیب ہوگی آپ کو۔ ایسا اور کسی کوئی ایسی حاجت ہو جو زندگی بھر آپ نے وظائف پڑھے، وظائف نے تھکا دیا، لیکن آپ کا وظیفہ کام نہیں کر رہا، تو سورہ فاتحہ کو اس طریقے سے پڑھیں، انشاءاللہ العزیز جو بھی حاجت ہوگی تیر بہدف پوری ہوگی۔ تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ اجازت عام ہے، آپ کو پتہ ہے میرے وظائف کی اجازت عام ہوتی ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیو بہنوں، آپ کو پتہ ہے کہ آج کل مشکلات کا دور ہے، فتنے کا دور ہے، ہر طرف پریشان، خصوصاً مسلمان جدھر بھی دیکھو پریشان۔ یہ ایک تو ہمارے اعمال کی وجہ سے۔ تو سب سے پہلے تو بھئی میں ریکمینڈ کرتا ہوں آپ کو کہ استغفار پڑھیں، دل سے توبہ کریں، اللہ کے سامنے اپنی گناہوں کا توبہ کریں اپنے گناہوں سے۔ انشاءاللہ العزیز بہت جلد آپ پر اچھے دن آنے والے ہیں جب استغفار کریں گے۔ تو آئیے میں آپ کو آج سورہ فاتحہ کا ایک ایسا وظیفہ دیتا ہوں کہ آپ کی دنیا میں کوئی ایسا مشکل نہیں، ایسی بیماری نہیں، ایسی پریشانی نہیں جو اس وظیفے سے ختم نہ ہو، چیلنج کے ساتھ۔ تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ وظیفے کی اجازت عام ہے، آپ کو پتہ ہے میرے وظائف کی اجازت تو عام ہوتی ہے۔ ہاں بھائی، زندگی کے جو 4 اصول ہیں ان کو کبھی نہ بھولیں، ان پر عمل کریں، پھر وظیفہ پڑھیں، تو پھر وظیفے میں کوئی شک ہی نہیں ہوگا۔ اجازت اس سے ملتی ہے، ہمیں جو اپنے مشائخ سے اجازت ملی ہے، یہ نہیں کہ بھئی آپ کو اجازت ہے۔ وہ کہتے تھے سب سے پہلے 5 وقت کی نماز ضروری ہے، فرض ہے نا۔ 700 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ واقیم الصلاۃ واقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز قائم کرو۔ تو 700 مرتبہ اللہ نے کیوں حکم دیا ہے؟ بہت ضروری ہے نا، بہت اہم ہے نماز۔ تو نماز نہیں پڑھتا تو وظیفہ کیا کام کرے گا؟ تو سب سے پہلے ہمیں بزرگوں نے جو اجازت دی ہے 4 شرائط کے ساتھ، اور میں بھی ان 4 شرائط کے ساتھ آپ کو اجازت دیتا ہوں۔ 5 وقت کی نماز، رزق حلال کی طلب، کیونکہ جس کے پیٹ میں حرام پڑا ہو، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی جب تک اس کے پیٹ میں حرام پڑا ہو، اس کا لباس حرام ہو اور اس کا کھانا پینا حرام ہو، تو کیوں کر اس کی دعا قبول ہو؟ وہ تو بیت اللہ کے سامنے بھی دعا مانگ رہا ہوں، یا اللہ یا اللہ، یا ربی یا ربی، یا ذا الجلال والاکرام، لیکن پیٹ میں حرام پڑا ہو، لباس حرام ہو، اللہ نہ کرے،
اس کا کھانا پینا حرام ہو تو اس کی دعا پھر بھی قبول نہیں ہوگی، رد ہو جائے گی۔ اور دوسرا شرط ہے رزق کی حلال کی طلب، تو رزق حلال کی طلب کریں ہمیشہ کے لیے۔ تیسرا شرط ہے اللہ تعالیٰ پر یقین اور اعتماد کامل ہو۔ آپ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اللہ پہ یقین ہی نہ ہو تو کون قبول کرے گا؟ حدیث قدسی میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے ظن اور گمان کے مطابق ہی معاملہ فرماتا ہوں، یعنی جس طرح مجھ پر یقین رکھے گا، گمان رکھے گا، میں اسی کے مطابق معاملہ فرماؤں گا۔ تو جس خوش قسمت کو اللہ پہ پورا کامل یقین ہو کہ میرا اللہ بہت مہربان رحم کرنے والا ہے، ضرور میری دعا قبول فرمائے گا، وظیفہ قبول فرمائے گا، تو اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق حدیث قدسی کے مطابق معاملہ فرمائے گا، اس کی دعا قبول ہوگی۔ اور جس بدقسمت کو شک ہو رہا ہو، اللہ پہ شک کر رہے ہیں کہ بھائی میں نے تو بہت سے وظائف پڑھے، پتہ نہیں، چلو یہ بھی پڑھتا ہوں، کبھی قبول تو نہیں ہوتا، چلو ہو سکتا ہے قبول ہو جائے، تو اس کو شک ہو رہا ہے، حدیث قدسی کے مطابق اس کا وظیفہ رد ہو جائے گا۔ چوتھا اور آخری شرط، وظیفے کا تلفظ ٹھیک، پورے قرآن کو وہی صحیح طریقے سے پڑھنا ہے۔ ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے کہ قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھے۔ کوئی انگریزی میں پڑھ رہا ہے، کوئی اردو میں پڑھ رہا ہے، اپنی زبانوں میں پڑھ رہا ہے، بھئی سیکھ لو قرآن کو۔ تو ابھی میں جو آپ کو سورہ فاتحہ، یہ تو بچے کو بھی یاد ہونا ہے نا، کیونکہ نماز میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ، تو سورہ فاتحہ کو صحیح طریقے سے سیکھیں۔ آئیے ہیں وظیفے کی طرف آتے ہیں، ان 4 شرائط کے ساتھ وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ ان 4 شرائط پر عمل کریں گے تو وظیفہ کام کرے گا۔ تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے ایک چلہ کاٹنا ہے، زکوٰۃ نکالنی ہے، یعنی فجر کی نماز میں سنت اور فرض کے درمیان آپ نے 41 بار پڑھنا ہے، لیکن بسم اللہ کو ملاتے ہوئے پڑھنا ہے۔ دیکھو جس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین 41 مرتبہ اسی طریقے سے پڑھنا ہے۔ اور جب سب سے شروع کرے، پہلے شروع کرے تو اعوذ باللہ بھی پڑھنا ہے، پھر بعد میں صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، اسی طرح آپ نے وَلَضَّالِّينَ آمین تک پڑھنا ہے 41 مرتبہ، 41 دن تک نماز فجر کے سنت اور فرض کے درمیان پڑھنا ہے۔ جب 41 دن پورا ہو جائیں تو آپ کو مبارک ہو، آپ سورہ فاتحہ کے عامل بن گئے۔ اب کیا کرنا ہے؟ اب جس حاجت کے لیے پڑھیں گے، مشکل سے مشکل حاجت ہو، آپ نے 313 بار سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ دعا کرنی ہے، وہ دعا ایک ہی دن، ایک ہی رات میں پڑھیں گے تو رات کو، دن کو پڑھیں گے تو دن کو، تو وہ قبول ہوگی انشاءاللہ۔ آپ کے لیے یہ ایسا بن جائے گا جیسا اسم اعظم، پڑھتے ہی آپ کا کام ہو جائے گا انشاءاللہ۔ مریض کے لیے پڑھیں گے تو مریض کے لیے روزانہ کم از کم 101 بار اس پر دم کریں، یعنی ایسا مریض ہو جو لا علاج کینسر وغیرہ، تو روزانہ پانی پر بھی دم کریں پھر، اور اس مریض پر بھی دم کریں 41 دن تک، روزانہ 41 مرتبہ، روزانہ 41 مرتبہ پڑھیں، اور پانی پر بھی دم کریں، اس مریض پر بھی دم کریں۔ انشاءاللہ 41 دن میں کینسر ہو، جو بھی مرض ہو، علاج والا ہو، لا علاج ہو، سب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے اچھی صحت میں بدل دے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے غموم پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔